بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو، آج ایک نہایت چونکا دینے والی خبر ہے، نہایت پریشان کن خبر ہے۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم خبر ہے اور نارملی حالات میں برطانیہ اور اس کے کیپٹل لندن میں ایسے واقعات ہوتے نہیں ہیں، لیکن جو واقعہ لندن میں ہو گیا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، یہ واقعہ خود حکومت برطانیہ کے لیے ایک انہونی سی بات ہے۔ وہاں ایسے جرائم شاید ہوتے نہیں نارملی، لیکن ایسا گھناؤنا جرم ہوا ہے کہ خود حکومت برطانیہ چکرا کر رہ گئی ہے اس بات پر۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے، کب اور کس طرح ہو گیا، اور یہ خبر خاص طور پر پریشان کن ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر کیا ہے۔ شاید آپ اس کو اتنی اہمیت نہ دیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے لیے یہ بہت چونکا دینے والی خبر ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، پلاننگ کیا بنائی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی اس میں کتنی ملوث ہے، اور شاید برطانوی حکومت یا ان کے کچھ لوگ کتنے ملوث ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے اور خبر کیا ہے۔ تو ساتھیو، خبر یہ ہے کہ لندن میں میاں نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹرڈ کرا لی گئی ہیں۔ نامعلوم افراد لندن پہنچ گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد نے میاں نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹرڈ کرا لیں، اور خبر باقاعدہ یہ ہے کہ اس حوالے سے نواز شریف لندن آفس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سٹی آف لندن پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نواز شریف آفس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد جرائم کر کے ان جرموں کا تعلق نواز شریف سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ نواز شریف لندن آفس کے جو ان کے دست راست ہیں، خرم بٹ نے پولیس کو اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ خرم بٹ نے کہا کہ نواز شریف کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں دہشت گردی اور دھوکہ دہی کے کاموں میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ گاڑیوں کی تفصیلات متعلقہ محکمے ڈی وی ایل اے نے ایون فیلڈ کو بھیجی، اور خرم بٹ کے مطابق مارچ میں نواز شریف آفس نے ڈی وی ایل اے کو فراڈ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپریل 2023 میں ایک اور گاڑی نواز شریف کے نام پر رجسٹرڈ ہوئی، اور ان کے نام تیسری گاڑی اس وقت پکڑی گئی کہ جب اس گاڑی کا چالان ہوا۔ خرم بٹ کہتے ہیں کہ دوسروں کے نام پر گاڑی رجسٹر کرانے والے جلد پکڑے جائیں گے۔ پولیس کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس فراڈ میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ نواز شریف کے جو دست راست ہیں خرم بٹ جی، ان کا کہنا ہے، اس حوالے سے لندن پولیس کا کہنا ہے کہ نواز شریف لندن آفس کی گاڑیوں کے رجسٹریشن کے متعلق شکایت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان، میں تو نارملی سمجھتا تھا کہ برطانیہ میں شاید ایسے واقعات اور ایسے جرم نہیں ہوتے ہیں تو بہت نچلی سطح پہ ہوتے ہوں گے، بہت کم ہوتے ہوں گے، لیکن ثابت یہ ہوگا کہ وہاں پر بھی یہ جرائم ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اس قسم کے معاملات کو اچھالا جا رہا ہے۔ اب ہمارے گھر کی جنگ 7 سمندر پار بھی چلی گئی ہے۔ ہم اپنی سیاسی لڑائی سرزمین پاکستان پر ہی نہیں بلکہ باہر بھی لڑ رہے ہیں۔
اور جب اپنے گھر کے کپڑے گھر سے باہر دھونا شروع کر دیں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اس سے زیادہ اس بات پر کچھ نہیں کہوں گا کہ انجام یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ہندوستان جانے پر ہندوستان کے کم ظرف حکمرانوں نے ایک مہمان کو گھر بلا کر جو جھوٹا پروپیگنڈا اور جو خود ساختہ کہانیاں گھڑ کے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بلائے ہوئے مہمان کو خراب کرنے کی جو کہانیاں بنائی ہیں، وہ براہ راست پاکستانی عوام، پاکستان کے ملک، اس کی انتظامیہ، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کے حاکموں اور اس کے ہر بچے اور ہر چپے چپے پر الزام تراشی کے مترادف ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے معاملات اپنے ملک میں ہی سولو کرنے چاہیے، اپنے کپڑوں کو باہر جا کر نہیں دھونا چاہیے۔ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نواز کے خدشات یہ درست ہیں کہ نواز شریف کے نام پر نامعلوم افراد نے جو گاڑیاں رجسٹرڈ کرائی ہیں، یہ نامعلوم افراد جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ وہ والے نامعلوم نہیں ہیں بھائی جان جنہاں دا ذکر پاکستان ہی چاہتا ہے، یہ برطانیہ کے نامعلوم افراد ہیں۔ تو سانو معاف رکھنا کہ اسی اتنے تو نامعلوم افراد کے بارے تو بھائی جان کوئی گل ہی نہیں کرتے، اسی مار کھانی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جی صورتحال کوئی ٹھیک نہیں ہے، پی ایم ایل این اس بات سے پریشان ہے، انہوں نے پولیس کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں تو نکلتا کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا لوکل وہاں کے لوگ ہیں، کوئی جو نوسر باز ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا جیسے یہاں پر مافیا گاڑیاں رجسٹرڈ کراتا ہے اس طرح کے کوئی لوگ ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، کومنٹس دیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ آئندہ کس قسم کی ویڈیوز لے کر آیا کرے، کیا بات کیا کرے، اور جو مجھ میں غلطیاں کوتاہی ہیں ان کی نشاندہی بھی کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کو۔ اللہ حافظ۔